بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں حسین چودھری۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ فڈا بڑا بڑھ گیا ہے حکومت کا۔ وزراء جن کو انہوں نے نوٹس دیے ہیں وہی جو ہیں وہ ابھر ابھر کر باتیں کر رہے ہیں، فٹ بال کی طرح اچھل رہے ہیں اور بغاوت پر اکسا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہ اپنے چیئرمین کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں۔ اور پھر چیئرمین نائب کے تقرر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جناب فروغ نسیم اور فواد چودھری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، تو پھر کیا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ، اور کچھ ایک غلط فہمی ہے کہ نیب آرڈیننس کو کچھ آئینی تحفظات حاصل ہیں یا آئینی تحفظ حاصل ہے اس کو شیڈول 6 وغیرہ کا۔ یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یار کرکٹ والی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی ہے اس کے، وہ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ عالمی سیاست کے لیے کرکٹ کو استعمال کیا جائے۔ ہماری پی سی بی جو ہے وہ بڑے بڑکے ہڑکے مار رہی ہے۔ جو سی او ہے وسیم خان، انہوں نے آج کوئی بات کی ہے یا بیان دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ دورے پر آئے گی پاکستان کے۔ یار ان کو یہ خوش فہمیاں جو ہیں نا ان کی، یہ مروا دیتی ہیں۔ یہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ جناب ہمارا وزیر اعظم جو ہے، اس کے بورس جانسن جو ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، یہ فون کریں گے تو دیکھنا وہ ٹیم آ جائے گی۔ یہ ٹی وی چینلز میں مختلف اس طرح کی بحث ہو رہی تھی۔ تو وہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، وہاں شرمندہ ہوئے ہیں۔ انگلینڈ میں فون کروائیں گے، وہاں بھی شرمندہ ہوں گے۔ پتہ نہیں کون کروا رہا ہے ایسی حرکتیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ کی ٹیم جہاں آئے گی، کیونکہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے نا، وہ کہا جا رہا ہے کہ 4-5 ممالک ہیں جو آپس میں یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، کینیڈا اور شاید امریکہ بھی ہو۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم جی وہ جائیں گے آئی سی سی میں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں، پتہ نہیں کیس کر دیں گے اور کیا کر لیں گے۔ وہ پہلے بھی کیس کر کے دیکھے ہوئے ہیں آپ نے، انڈیا کے خلاف بھی ایک دفعہ گئے تھے، اور پھر وہ جو بگ 3 والا ایشو تھا اس کو نہ بھولا کریں آپ، کہ 2014 میں جو یہ آئی سی سی کے جو بڑے ہیں 3 انہوں نے بنا دیے تھے، اس میں بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے آئی سی سی کے یہی بڑے ہوں گے۔ یہ کوئی ان کو مل گئے تھے فیصلہ سازی کے بھی کچھ اختیارات تھے، لیکن جو مال تھا، پیسے، وہ ان کو سب سے زیادہ ملنے تھے اس میں، اور وہ مل رہے ہیں۔ بلکہ 20.3% جو ہے آئی سی سی کے بجٹ کا جو بھی تھا وہ بھارت نے لے جاتا ہے، اور انگلینڈ کے حصے میں آتا ہے 4.4%، 4.4%، اور 2.7% آتا ہے آسٹریلیا کے حصے میں۔ یہ 2015 سے یہ بندربان شروع ہے اور 2023 تک یہ بندربان چلنی ہے، ابھی 2 سال مزید۔ اس وقت پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ جناب نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز وغیرہ کو ساتھ میں لا لیں۔ پہلے وہ ٹیلی فونک رابطے ہوئے بڑے، جناب واہ جی واہ، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بڑی بڑھ کے چھڑکے ماری۔ جیسے وسیم خان نے، جو سی او ہے پی سی بی کا، انہوں نے برق ماری ہے کہ جناب انگلینڈ آ جائے گی، بڑی امید ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا بھی آ جائے گی۔ تو لیکن عین وقت پر وہ پارٹیاں بھاگ گئی تھیں، نہیں ووٹ دیا تھا کسی نے ہمیں، ان کے ساتھ جا کر مل گئے تھے، اور وہ معاملہ چل رہا ہے ابھی تک اسی طرح۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ اب کہتے ہیں جناب سری لنکا اور بنگلہ دیش آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کہاں دیکھ لیجئے گا، کبھی بھی نہیں تیار ہونا انہوں نے وہی، یہ میں کہہ رہا ہوں، عالمی سیاست جو ہے نا، وہ یہ عالمی کھیل بن گیا ہوا، عالمی سیاست کرکٹ کے ذریعے کھیلی جا رہی ہے۔ اور ہمارے جنرل توقیر ضیاء ہیں، ہمارے جنرل ہیں، وہ چیئرمین رہے ہیں پی سی بی کے، وہ آج بتا رہے تھے ایک چینل پر کہ جو ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کا کام ہے۔ تو میں نے بڑا غور و خوض کیا، دیکھا ادھر ادھر کہ دستانے کون پہنتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ میرے ذہن میں آیا کہ ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ دستانے پہنتی ہیں، تو اس کے پیچھے برطانیہ کی گیم ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے، جنرل ہیں سابق،
وہ یہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر جو طیارے ہیں وہ سودا کیا ہے ارجنٹائن کے ساتھ. وہ یاد ہوگا فاکلینڈ کے ایشو پہ جزیرہ ہے چھوٹا سا, ارجنٹائن اور اس کی جنگ بھی ہوئی تھی انگلینڈ کی, یونائٹڈ کنگڈم کی. تو وہاں وہ کہتے ہیں جی 17 جو ہے نا JF-17 تھنڈر, یہ ہم 12 ارجنٹائن کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے, برطانیہ نے منع کیا کہ نہ دیو, نہ کرو, اور ارجنٹائن سے کہا کہ نہ خریدو. اس طرح کوئی بات بوت ہوئی ان کے بقول. تو پھر امریکہ افغانستان والے ایشو پہ, اور پھر وہ بتا نہیں رہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن آئی کہاں سے ہے, کس نے دی ہے کہ تھریٹ ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو. یہ ساری چیزیں اگر ملاولوں کے دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ آئی نہیں, انگلینڈ نے آنا نہیں. اگر انگلینڈ آتی ہے, انگلینڈ کی ٹیم کرکٹ کی, تو پھر جو ابھی ہماری بدنامی ہوئی ہے, جو سیکیورٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں سوالات اٹھ گئے ہیں, یہ تو ہم واپس چلے گئے ہیں سری لنکا پر حملے والے دور میں. اسی لیے ٹیمیں نہیں آ رہی تھی نا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے یہاں پہ. وہ ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ سپر لیگ کھیلنے آ سکتے ہیں لیکن وہ میچ کھیلنے نہیں آ سکتے. صدر کے برابر سیکورٹی دی ہوئی تھی ان کو, اس کے باوجود وہ نکل گئے. ہماری ناکامی ہے بورڈ کی کہہ لیں یا حکومت کی. یہ حکومت کی سطح پر جو پیدا ہونے والی بدگمانیاں ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں, یہ ایک سرد مہری ہے, یہ اس کا شاخسانہ ہے. یہ جو سیانے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف کرکٹ نہ سمجھا جائے, اس کو عالمی سیاست کا ایک مہرہ یا ایک کردار یا ایک آلہ یہ سمجھا جائے. تو یہ بس مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب کرکٹ جو ہے کچھ عرصہ کے لیے پاکستان میں اسی طرح ہو جائے گی جیسے, لیکن دعا کی جا سکتی ہے یار, اچھے دنوں کی توقع تو رکھی جا سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے برطانوی وزیر اعظم ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب کا فون سن لے, کوئی ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کے وہ تو یار یہی کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جناب سیکورٹی, شہریوں کا تحفظ, اولین ترجیح وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں جناب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والی بات. وہ ان کی جان نہیں چھوٹ رہی. نادرا کے چیئرمین نے بھی ایک جو ایسا غیر مہذب زبان جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, تمام جو ادارے ہیں اس ملک کے وہ پابند ہیں کہ اس کی آئینی طور پر کہ اس کی بات مانیں. اب یہ جو قانون لا رہے ہیں, ترمیمی بل لا رہے ہیں, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں مشترکہ اجلاس میں ہم منظور کروائیں گے. چلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے. اس میں جو ووٹر لسٹوں کی تیاری ہے وہ دے رہے ہیں جناب ان کو, نادرا کو, اور نادرا والے کہتے ہیں جناب انہیں پیسے دیو سانو. وہ ایک جمع تفریقے کر رہے ہیں اور تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے اپنے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. جو آپ کریں یہ تو ہمارا اختیار ہے, ہم جس کو دل کرے دیں, جس کو دل کرے نہ دیں, کیسے بنوائیں, اسکول ٹیچروں سے بنواتے ہیں یا نادرا سے ہی بنواتے ہیں, جس کو بھی اختیار تو ان کا ہے. اب ہمارے فواد چودھری صاحب بہت آگے بڑھ گئے. انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو میرے خیال میں بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. آئین توڑنے کی بات کر دی انہوں نے کہا کہ جو دیگر دو ارکان ہیں, شاہ محمود جتوئی صاحب بلوچستان سے ممبر ہیں اور سندھ سے ناصر احمد درانی صاحب ہیں, ان کو مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا ہے کہ الیکشن کمشنر یعنی چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آگے بڑھے. یعنی چیف الیکشن کمشنر نے جو 37, ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ کو جو نوٹس ملا ہے اور اعظم سواتی کو جو نوٹس ملا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے اکیلے نہیں کیا, وہ ان تینوں نے مل بیٹھ کر اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو نوٹس دینے کا, جس کا جواب مانگا ہے. اور ناظرہ کی جو کھچائی کی ہے انہوں نے, جو انہوں نے خط لکھا تھا, وہ بھی تینوں نے بیٹھ کر, صرف چیف الیکشن کمشنر جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ایک نوٹس تیار کر کے نہیں بھیج رہے وہ ان کے, لیکن یہ ہے کہ ان کو اکسا رہے کہ جناب آپ کریں اس کو. کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں
لیکن تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بھائی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نظر ثانی کرو، نظر ثانی کی درخواست دیں وہاں. اگر 2 ارکان جو آپ سے قائل ہو جائیں تو کر لیں. یہ کیا بات ہے کہ وہ بغاوت کر دیں؟ یہ تو ایسے نہیں جیسے آپ عدلیہ کے ایک بینچ کے حوالے کے کسی فیصلے کے بارے میں دوسرے بینچ کے ارکان کو مخاطب کریں، یا چیف جسٹس کے خلاف آپ مخاطب کریں ججز کو کہ جناب چیف جسٹس نے جو فلاں فیصلہ کیا ہے اس کو الٹا دیو. یہ تو ایک یعنی ایک مہذب لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ نظر ثانی کریں. نظر ثانی کا مطلب کہ الٹا دیو دا تختہ، بغاوت کر دیو جہی وہ گل کہندا نہ منو. پہلوں اسی چیف الیکشن کمیشنر نو بھی عزت کریں گے، پھر اسی تھانوں بھی کریں گے. جو بلوچستان والے ہیں جتوئی صاحب اور سندھ والے درانی صاحب، تھوڑنا بھی وہی حال ہوئے گا. کر کے دیکھ لو، کلا کلا کر کے مار دینے انجی ہوں. وہ جو انہوں نے افتخار چودھری کو نکالا تھا، وہ تمام عدلیہ اکٹھی ہو گئی تھی تو پھر وہ بھاگنا پڑا تھا حکومت کو آخرکار. جب اگر اکیلے ہو جاتے پی سی او والے جو آ گئے تھے بیچ میں، تو پی سی او والے اپنا ایک کام ڈال گئے تھے، سارا کچھ ہو گیا تھا اسی طرح. وہ صحیح بات ہے آپ کی، صحیح فرما رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا، نواز شریف کوئی بات کر دیتے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اگر وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ میں تو ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں، باقی فوج تو میری اپنی ہے، مجھے محبت ہے. مریم یہ کہہ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جب باقی فوج کو یہ بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے، وہاں بغاوت ہے کہ نیچے والوں سے محبت کا اظہار بھی بغاوت ہے. یہاں آپ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ چیف الیکشن کمیشنر کی بات نہ مانیں، جو وہ فیصلے کر رہے ہیں اس کو اڑا دیں. اور شبلی فراز صاحب جن کا نہ قانون سے نہ آئین سے کوئی تعلق ہے نہ شاعری سے، ایون وراثت میں پتہ نہیں کیا ملا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو 37 اعتراضات ہیں، 27 اعتراضات تو خود الیکشن کمیشن کے خلاف فرد جرم ہے، چارج شیٹ ہے. اور بھائی پھر عدالت میں جائیں، یہاں کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، عدالت میں جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس جا کے یہ بات بتائیں جو ان کا آئینی اختیار ہے. اور بغاوت پھوٹ یہ کوئی سیاسی جماعت تھوڑا ہے یار، یہ آئینی ادارہ ہے اور خود مختار ادارہ ہے جس میں مداخلت نہیں ہو سکتی. لیکن آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں، بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، کل کو پتہ نہیں کیا کیا کیس بنتے ہیں آپ کے اوپر اس حوالے سے. ہو سکتا ہے کوئی آرٹیکل 6 کی بات، آرٹیکل 6 یہی ہے نا کہ آئین کو طاقت کے زور پر توڑنا یا توڑنے کی کوشش کرنا. حکومت ایک طاقت ہے، آپ کا ویسے طاقت ہے، آئین تفویض دے رہا ہے اس کو، آپ کہہ رہے نہیں بھی یہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں چیئرمین نیب والے ایشو پہ. اس میں فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان ہے، فروغ نسیم صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے. فروغ نسیم نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر وہ سیکشن ہے نا 6 نیب آرڈیننس کا، وہ کئی دفعہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر کریں گے، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی میں، یعنی عمران خان اور شہباز شریف کی مشاورت سے عارف علوی صاحب بطور صدر چیئرمین نیب کا تقرر کریں گے. یہ وہاں لکھا ہوا ہے اور 4 سال کے یہ تقرر ہوگا اور اس کو مزید توسیع نہیں دی جا سکتی، یہ ہے لکھا ہوا اس میں. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ نئے چیئرمین کے لیے مشاورت نہ کریں آپ ان سے، کیونکہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، وہ خود ملزم ہے شہباز شریف، اس لیے وہ ایسا. یار ویسے میں نا حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اپوزیشن کا کوئی بندہ ایسا چھوڑا ہے جس کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا ہوا. اگر وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چھوڑ کر کسی اور کو بنا دیں گے، اس کے خلاف بھی کئی مقدمات نکلیں گے، کئی انکوائریاں نکل آن گی ہیں، کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے، جو بھی ہوئے گا. اس کو اتنا پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ آپ اس کو پیچیدہ بنا رہے ہیں اور ایکسٹینشن کا ایک بہانہ کر رہے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اس شریف آدمی کو، شریف تو نہیں ہے خیر، جڑا تھوڑا صرف مشاورت والے چکر سے نکلنے کے لیے کہ مشاورت نہ کرنی پڑے، اتنی لمبی گیم ڈال رہے ہیں. اب یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، ایسے تو پھر وہ جو ججز تھا، جو سیکنڈ پی سی او تھا 2007 والا، اس کو جج بیٹھ کے سن ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو سارا ہی ان کے متعلق تھا. یہ اب کیا بات کر رہے ہیں، وہ جب تک نااہل نہ ہو جائیں اس وقت اپوزیشن لیڈر، یہ قانونی تقاضا ہے بھائی، یہ قانون کہہ رہا ہے. وہ جو جب پچھلے جوید اقبال صاحب کا جب تقرر ہوا تھا، شہادت کا کان عباسی وزیر اعظم تھے، جو ترلے مارے گئے تھے اور جس طرح
नून लीग के कायद जो हैं उनको कायल करने की कोशिश की थी, कहाँ कहाँ से सिफारिशें आई थी, क्या क्या हुआ था। खाकान अब्बासी साहब को बता देना चाहिए कि जिसको आप कह रहे हैं बड़ा अपराइट आदमी है, जिसकी तारीफें कर रहे हैं जुनैद इकबाल, तो वो कौन शख्स ये पेशकश लेकर आया था कि जनाब आप इसको बना दें, और पेशगी इस्तीफा देने के लिए ये तैयार है। इस तरह की बातें भी उस वक्त मार्केट में आई थी। तो शायद खाकान अब्बासी साहब को तो बता देना चाहिए सारा कुछ। और जहाँ तक मुशावरत की बात है ना, ये पता नहीं जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या क्या मसला है। जो कंसल्टेशन है ना, वो सदर के पास ये इख्तियार है। अल जहाद ट्रस्ट केस में बार बार बात करते हैं। एक साहब ने पूछा वो क्या है, वो जजेस के तकर्रर के हवाले से था कि चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी जजों के तकर्रर के हवाले से। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कई और जजमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुशावरत ज़रूरी है और मीनिंगफुल मुशावरत, एक तो ये है कि मीनिंगफुल मौसर मुशावरत, ऐमी नहीं कि गपशप ला कर टुर गए हो, उसको अगर आपने मुस्तरद करना है तो उसके लिए ठोस वजूहात दे के मुस्तरद कर सकते हैं। अगर वो सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों से मुशावरत करते हैं, करनी तो मारनी तो डंडी है उन्होंने, लेकिन वो मुशावरत में कह सकते हैं जनाब मैंने जो शहबाज शरीफ से मुशावरत की है उसकी वजूहात बयान करेंगे, फ़लाँ 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 वजह के जो है उसके बिना पर मैं उसकी बजाय जो इमरान खान का नाम है उसको फाइनल कर रहा हूँ, वजूहात दे दें। बस ये है कि जो वजूहात देंगे ठोस वजूहात, उनको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, अदालती जायज़ा लिया जा सकता है उसका। और अगर अदालत में चले भी गए, यहाँ कौन सा स्टे हो जाना फौरी तौर पर। और फिर अगर आर्डिनेंस लाते हैं वो सिर्फ ये निकालने के लिए कि मुशावरत वाला जो है सेक्शन के अपोजिशन लीडर तरमीम कर लेते हैं, आर्डिनेंस ले आते हैं या कानून में तरमीम कर लेते हैं। अगर आर्डिनेंस लाते हैं तो माहिरीन ये कहते हैं कि वो अगर एक दफ़ा तकर्रर हो गया ना उसका, फिर अदालत में तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने मज़ीद 4 साल या जितना भी उसको टेन्योर मिले वो पूरा करेगा। वो 120 दिन बाद आर्डिनेंस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तकर्रर क्योंकि उस वक्त हुआ था जिस वक्त वो कानून मौजूद था, तो वो मामला चल जाएगा। अब आते हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पर भी और सोशल मीडिया पर भी कि शायद जो नैब आर्डिनेंस है इसको आइन के शेड्यूल 6 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ शेड्यूल 6 होता क्या है। शेड्यूल 6 ये होता है कि जब किसी उसमें एक लिस्ट दी हुई है मुख्तलिफ क़वानीन की, वहाँ 26वें नंबर पर नैब का कानून भी होता था की बात कर रहा हूँ, तो वो सदर से पेश की इजाज़त लेना पड़ती है। उसको या तो शेड्यूल से निकालें 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करके, या फिर सदर से पेश की इजाज़त ले कि जनाब आप इसकी इजाज़त मरम्मत फरमाएँ, हुकूमत ये करने बिल लेके जा रही है, उसकी इजाज़त के साथ उसमें तरमीम की जा सकती है। शेड्यूल 6 के ये जो पाबंदी एक तहफ़्फ़ुज़ है क़वानीन को, लेकिन शेड्यूल 6 कानून में आइन में मौजूद नहीं है। ये 268 268 सब आर्टिकल 2 उसके तहत ये शेड्यूल जो है ये चला आ रहा था, लेकिन 2010 में 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 268 का सब आर्टिकल 2 हज़फ किया जा चुका है। अब ऐसी कोई प्रोविजन ही मौजूद नहीं आइनी तहफ़्फ़ुज़ वाली। और आइन का शेड्यूल 6 जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, मनसूख हो चुका है 2010 से। इस वक्त आइन में शेड्यूल 6 नाम का कोई शेड्यूल मौजूद ही नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो शेड्यूल 7 है, 7th शेड्यूल, वो भी ख़त्म हो चुका है। उसमें वो क़वानीन थे जिनके बारे में फौजियों के बनाए हुए कानून ने सारे ही आ रहे हैं। वो क़वानीन थे जिसमें तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी आइन की तरह तरमीम करने के लिए आइन की तरह उसमें वो प्रोविज़न थी कि जैसे आइन में तरमीम करते हैं 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट, उन क़वानीन शेड्यूल 7 वाले क़वानीन में उसी तरह तरमीम की जा सकती थी। तो अब ना शेड्यूल 6 है, ये बिल्कुल गलतफहमी है, और ना ही शेड्यूल 7 है,
اور نہ ہی آرٹیکل 268 کا سب آرٹیکل 2 ہے. 268 موجود ہے, مختلف چیزیں ہیں. اور جو مشاورت والی بات ہے نا, مشاورت جو مؤثر مشاورت, یہ کیسے مؤثر مشاورت ہے؟ الجھا ٹرسٹ میں تو میں نے بتا دیا نا میننگ فل. یہ انہوں نے مشرف صاحب نے ایک LFO کے ذریعے بھی ترمیم کی تھی. ایک پورا چیپٹر ہے جو ڈیفینیشن سے متعلق ہے 260. اس میں بتایا ہوا کہ جناب کابینہ سے کیا مراد ہوگی, شورا سے کیا مراد ہوگی, چیئرمین سے کیا مراد ہوگی, صدر سے کیا مراد ہوگی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ عدلیہ کے سوا, LFO کی بات کر رہا ہوں, عدلیہ کے سوا جہاں بھی کنسلٹیشن ہوگی اس سے مراد ہے گفت و شنید, تبادلہ خیال وغیرہ. یعنی اس کی وہ میننگ فل نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں یہ باری بات بھی اڑا دی انہوں نے, یہ ختم کر دی انہوں نے کہ اس سے مراد گپ شپ ہے. یعنی اب جو بھی مشاورت ہے اس کا مطلب میننگ فل. لیکن صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریزننگ دے کے ٹھوس وجوہات دے اور کرے اور وہ کر دے. بلا وجہ نان ایشو کو ایشو بنا کے اور گڑبڑ کر کے وہ ٹھیک ہے, وہ چیلنج ہو جائیں گی وجوہات جو بھی ہیں. اور یہ بات اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ جناب ذریعہ کیونکہ ان کے اپنے خلاف کیس ہیں تو اس لیے وہ, تو پھر کیس کس کے خلاف نہیں ہے؟ کل کو آپ کے خلاف کیس بننے ہیں, الزامات کی بھرمار ہے. تو یہ کہیں کہ جناب کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بڑے الزامات ہیں, فارن فنڈنگ یہ وہ, ان کے خلاف کیس بننے ہیں, اس لیے یہ بھی چیئرمین نیب یہ والے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں, کیونکہ یہ ایسے بندے کو اب مسلط کر دیں گے کہ کل کو جب ان کے خلاف کیس بنیں گے تو پھر وہ ڈنڈی مارے گا ان کے حق میں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ تو خدشات ہے. خدشات قانون میں تو کوئی خدشات نہیں, قانون میں تو واضح طور پر جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل ہونا ہوتا ہے. تو اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے ویلا کے ساتھ. اللہ حافظ.